ونصلي ونسلم على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران اسلام، رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں، بابرکت ساعتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس زندگی میں دوبارہ نصیب فرمائی، جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ رمضان شریف انسان کے تزکیے، روحانیت، انسان کی صفائی اور بلکہ اگلے رمضان تک کے لیے ایک قسم کی مشق اور ایک تیاری ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی۔ اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رجب سے ہی بیتاب ہو جاتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پر یہ صدا اور یہ الفاظ میں نے اور آپ نے حدیث کے اندر پڑھے ہوں گے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں برکت دے رجب کے اندر، شعبان کے اندر، صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں نصیب فرما۔ خود ذات رسالت جس مہینے کے لیے بیتاب ہے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کی تیاری فرما رہے ہیں، اس مہینے کی برکتیں اور رحمتوں کا کیا ہی کہنا ہے۔ اب میرا اور آپ کا آیا کہ یہ حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی کہ روزوں کا فرضیت اور روزوں کا فرض ہونا صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پہلی جتنی امم سابقہ، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں گزری ہیں، سب میں روزوں کا تصور اور کنسپٹ پایا جاتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کچھ خاص چیزیں بھی رمضان شریف میں دی گئی جو باقی امت سے علیحدہ ہیں، جو اس امت کی خصوصیت ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ جو روزہ دار ہے اس امت کا، اس کے لیے سمندر اور ہوا اور ہر جگہ کی مخلوقات بھی جو ہے دعائے مغفرت کرتی ہے، اور اس کی جو منہ کی بو ہے جو معدے کی وجہ سے اور خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، فرمایا کہ اس بو کو اللہ نے مجھ سے بھی زیادہ افضل قرار دیا۔ تو کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ ایک روزہ دار، اور روزے کا عمل بڑا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عاشقانہ سا عمل ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر نماز پڑھنے والے نمازی کو کوئی شخص دیکھ سکتا ہے، اس میں ریا کا کوئی نہ کوئی شائبہ آ سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کے اندر کوئی نہ کوئی شائبہ آ سکتا ہے، حج کرنے والی عبادت ہے، ظاہری عبادات ہیں، لیکن روزے کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ انسان کا خالق اور مخلوق کا ایک ایسا تعلق ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ کے کہنے پر اس چیز کو بھی چھوڑ دیا جو حلال ہے۔ اور تصور دیکھیں، لعلکم تتقون کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے آپ پر روزوں کو فرض کیا تاکہ تم تقوی اختیار۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے مفہوم کیا ہیں؟ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک گزرگاہ ہو اور جس پر کانٹے اور جھاڑیاں ہوں، وہاں انسان اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہے اور اپنے آپ کا بچاؤ کرتا ہے، تو دنیا کے اندر انسان کی گویا کہ جلوت اور خلوت کی زندگی برابر ہو۔ ہاں، میں لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہوں، بچاتا ہوں، تو کیا میری خلوت اور میری نجی زندگی اور جب بند کمرے میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، آیا کہ میری وہ خلوتیں صاف ہیں؟ تو یہی معنی ہے تقوی کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خشیت سامنے بھی ہو اور اکیلے کے اندر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ اور فرمایا کہ لعلکم تتقون، اور حدیث کے اندر فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتنے خوبصورت الفاظ کے اندر فرمایا کہ جس نے ایمان کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو غفر له ما تقدم، اس کے پہلے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اگرچہ علماء مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، اور کبیرہ کے لیے توبہ ویسے بھی شرط ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رات کو قیام کیا، صلاۃ تراویح پڑھی، قرآن پاک کی سماعت کی، فرمایا کہ اس کے بھی پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی مضمون جو ہے نا لیلۃ القدر کے قیام کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن پاک کا نزول کیا، پہلی آسمانی کتابوں کا نزول کیا، بلکہ ایک اللہ کے ولی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور آپ 12ویں تھے، ان سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی نسبت سے وہ کوتاہیاں معاف فرما دی۔
تو گویا کہ یہ 11 مہینے میں اور آپ کوتاہیاں کرتے ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور کیا کیا ہم سے نافرمانیاں جان بوجھ کر بھول چوک سے ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کی نسبت سے وہ ساری گناہیں جو ہے نا ختم فرما دیتا ہے، اور ہمیں گویا کہ ایسا کر دیتا ہے کہ گویا کہ ہم نے ابھی شروعات کی ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے۔ اب ایک پہلو تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی بڑی فضیلت ہے، روزے دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کر رہی ہیں، روزے کی قیام کا یہ فائدہ ہے، لیکن یہ پہلو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو شخص اس ماہ رمضان میں ایسے اعمال نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث مجھے اور آپ کو متوجہ کرتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ اکبر، کیسے تنبیہ کے الفاظ ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمائی۔ وہ دعا کرنے والے سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہوں، اور اس پر آمین اور اجابت کرنے والے آقا علیہ السلام ہوں۔ تو میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے اور سوچنا ہے اس پر، آیا کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں کہیں اپنے اوپر جنت کو واجب کر رہا ہوں یا جہنم کو۔ اور رمضان کے اندر فرمایا گیا نا کہ 4 کام بہت زیادہ کرنا ہے۔ کلمہ شریف کا جتنا ورد ہو سکے وہ کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام معصوم ہیں، فرمایا میں 70 مرتبہ سے زائد بھی استغفار روز کی بنیاد پر کرتا ہوں، اور فرمایا کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے، جنت کی طلب کرنی ہے اور جہنم سے پناہ چاہیے۔ اپنی معصورہ دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہم انی اسألک الجنہ، یا اپنی آواز میں۔ اللہ تعالیٰ ہر بولی کو سمجھتا ہے۔ آپ دل کے اندر اللہ سے توبہ کی اور اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے اس مہینے کی اہمیت بھی بتا دی۔ عام مثال سمجھ لیں، بازار ہو، سیزن ہو، یا بھی عید کا سیزن آئے گا تو جو عقل مند دکاندار یا تاجر ہوتا ہے وہ مال پہلے لے آتا ہے اور خوب جو ہے نا اس کے اندر اپنی کمائی کرتا ہے اور سیزن کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی سیزن کو ضائع کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت بیوقوف اور اس سے بالکل کچھ کام نہیں بن سکا۔ تو یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، اور رمضان شریف کو جس نے ضائع کر دیا اپنی روحانی تزکیے کے لیے اور اپنی آخرت نہ بنا سکا تو اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں۔ تو میں نے اور آپ نے جہاں رمضان کی فضیلتیں، برکتیں اور ان کو دیکھنا ہے، وہیں ان وعیدوں پر بھی نظر رکھیں، اور آگے جو لیلۃ القدر کی ایام اور جو راتیں آ رہی ہیں، اور دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جن احادیث کے اندر فرمایا شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، قطع تعلقی کرنے والا، ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر آیا کہ کچھ ایسے اعمال نہ ہو کہ میں محروم ہو جاؤں۔ روزانہ افطاری کے وقت کتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ جنت کے رجسٹر میں ان کا نام درج کر دیتا ہے۔ آیا کہ میرا بھی کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے؟ تو گویا کہ میں نے آپ نے نیکی اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار رہنا ہے، اور اگر بہت زیادہ لمبی چوڑی نیکیاں نہیں کر سکتے تو کم از کم لعلکم تتقون پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم نیکی تو کر لیتے ہیں پر نیکی کو بچاتے نہیں ہیں۔ آپ نے گھر میں اے سی لگایا، اے سی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کمرہ بند ہوگا، تھوڑا سا بھی کہیں جگہ خالی ہوگی تو وہاں سے تپش وغیرہ یا باہر کی ٹمپریچر کی ہوا آئے گی تو آپ کا وہ ٹمپریچر باقی نہیں رہے گا۔ تو جہاں آپ نیکی کا اے سی لگاتے ہیں وہاں گناہوں کے سوراخ کو بند کرنا پڑے گا تاکہ مجھے اور آپ کو فائدہ ہو۔ اور حدیث رمضان شریف کی اور فضیلت میں، برکت میں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو ہم دیکھیں اور دن کے ایام کو تقسیم کریں تاکہ دن کو تلاوت بھی ہو جائے، اوابین بھی پڑھیں، اشراق کی نماز، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے سحری میں مجھے اور آپ کو اٹھنے کی توفیق دی۔ اور بڑی پیاری بات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وفات کے بعد خواب میں نظر آئے، فرمایا کہ کیا ہوا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا رحمت والا معاملہ، ہماری مغفرت فرما دی۔ فرمایا کہ یقیناً آپ تو بڑے شیخ تھے، آپ نے بڑی دین کے لیے کاوشیں کی، فرمایا کہ ہمیں سب کچھ ختم ہو گیا، وہ جو رات کے وقت کی وہ جو عبادات تھی، وہ جو رات کے وقت جو ہم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اللہ نے اس کے سبب سے ہماری جو ہے بخشش فرمائی۔ تو گویا کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ موقع دیا کہ اولیاء اور مشائخ اعظام جو محنت اور جو تہجد اور سب سحری کے وقت جو اٹھ کر عبادت کرتے تھے وہ مجھے اور آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ اور یہی آج کا ہمارا
خلاصہ بھی ہے اور یہی تشکیل ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رمضان شریف میں بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ جسم کے لیے تو بڑی محنت ہو رہی ہے، ہاں، جسم کے لیے میں نے کھانا بھی اچھا کھا لیا، جسم کے لیے میں نے لباس بھی اچھا پہنا، جسم کے لیے میں نے بناؤ سنگار بھی کر لیا، ٹھیک ہے، جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے، شریعت کا تقاضا بھی ہے، لیکن اگر روح سے میں ناواقف ہوں، بے خبر ہوں، تو میری روح بیمار ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو سکون نہیں ملتا، پھر 5 سٹار ہوٹل 7 سٹار ہوٹلوں میں بھی سکون نہیں ملتا، پھر انسان بے سکونی کے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اور جب روح کو غذا ملتی ہے، آپ دیکھیں رمضان شریف کا ایک ماحول ہے، نمازیں، ذکر اذکار، تسبیحات، اللہ کا ڈر، خشیت، تو انسان کی جو جسمانی تکالیف ہے، آپ لوگوں کو دیکھیں، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کس چیز کا، لیکن رمضان میں وہ کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے تو دوائی تک نہیں لی۔ وجہ کیا ہے کہ روح کو غذا پوری مل رہی ہے، اور جب روح کو غذا پوری ملے گی تو اللہ تعالیٰ وہ جسم کی تکلیف کو بھی کم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ کے ارشادات کی روشنی میں رمضان شریف کا یہ مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔